ایک ہی کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ اولاد کو اس کی نافرمانی کی بنا پر وراثت سے محروم کر دینا کیسا ہے شرعاً، زندگی میں یا موت کے بعد؟ جیسے ول رکھ کے لکھ کے چلے جاتے ہیں، وصیت کر دیتے ہیں بھی میرے بعد اس کو کچھ نہیں دینا کیونکہ میرا نافرمان تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں زندگی میں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک معروف ہے کہ جی اولاد کو عاق کر دیا، اور اس میں اخبار میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں کہ ہر شخص سمجھ لے جان لے کہ جی میں نے اپنے اولاد کو عاق کر دیا، میری پراپرٹی میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ عاق کرنے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، اگر واقعی اولاد بہت نافرمان ہے، آپ کو بڑی تکلیف اور دکھ پہنچائے ہیں، تو آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی بقیہ اولاد کے اندر اپنی زندگی میں اسے سب تقسیم کر دیں، اولاد کو تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیں، تو پھر ٹھیک ہے، گنجائش نکلتی ہے کہ نافرمان اولاد کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بالکل یا محروم نہ کریں، تھوڑا بہت اسے بھی دے دیں، اگرچہ نافرمان ہے لیکن بہرحال آپ کی اولاد ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے، اس کی کیفیات، احساسات اور شعور وغیرہ سب تھوڑا سا بدلتا ہے، چینج ہوتا ہے، تو پھر اس کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ یہ وقتی غصے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے بعد ہماری کیفیات بدلتی ہیں، جو ایک وقت کا خاص غصہ اور کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بالکل یا محروم کرنے کے بجائے تھوڑا بہت دے دیں، لیکن زندگی میں اگر مکمل طور پہ اس کی واقعی نافرمانی کی بنا پر اسے محروم کیا جائے تو گناہ نہیں۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہوگا کہ آپ یہ وصیت کر کے چلے جائیں کہ جی میں مر جاؤں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ وصیت کر بھی گیا تو جیسے ہی انتقال ہوگا، اس نافرمان کا بھی شرعی لحاظ سے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ بقیہ ورثاء کو دینا ہی پڑے گا۔ یعنی گویا کہ اگر آپ کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں مال کو اپنی ملک سے نکال دیں تاکہ اس کا حصہ نہ بنے، اور اگر آپ نے اپنی ملک میں باقی رکھا اور آپ انتقال کر گئے تو یہ وصیت شرعی لحاظ سے بالکل نافذ العمل نہیں ہے، اگرچہ شاید قانونی اعتبار سے خصوصاً باہر کے ملک میں یہ جاری ہو جائے اور اس اولاد کو محروم رکھا جائے، لیکن یاد رکھیں اگر اپنی زندگی میں سب کچھ تقسیم نہیں کیا، چھوڑ گئے اور بس وصیت کر دی کہ اس کو کچھ نہ ملے اور مر گئے، اور ورثاء نے اس وصیت کی بنا پر اس کو کچھ نہیں دیا، تو بروز قیامت یہ گریبان پکڑے گا اور اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے، اور وہ وہاں پر جا کر یقینی سی بات ہے نیکیوں سے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، ورنہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کریں، یہ ضروری ہے۔ تو ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ کسی کے عیب کو ظاہر کر دینا اچھی نیت کے ساتھ یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اچھی نیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو ایسا ہے کہ کسی کا کوئی پوشیدہ عیب ہے، فرض کر لیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے اس کو خود نقصان پہنچ رہا ہے یا دوسروں کو پہنچ رہا ہے، اگر صرف اس عیب کی وجہ سے ایک شخص کی ذات کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر تو اس کو ظاہر کرنا، اعلانیہ بیان کرنا منع ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانا واجب ہوتا ہے۔ ہاں اس کی اصلاح کے لیے اچھے انداز سے کوشش کریں کہ تنہائی میں اس کو سمجھائیں۔ یہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، اگر کسی میں عیب ہے اس کو سب کے سامنے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بیچارے کا عیب سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا اصلاح قبول کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عیب ہے اور ایسا کہ اگر اس کی اصلاح نہ ہو یا اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو دوسرے اس کا نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی دکاندار ہے مثال کے طور پہ، کم تولتا ہے، غلط مال دیتا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں اگر اس کو روکا نہ جائے تو لوگ نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ ابتداً سب سے پہلے تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی دیکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ باز آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر کوئی اور قدم اٹھایا جائے گا، اگر وہ رک جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے ایک دم اعلان کر دیں۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے اگر آپ نے اس کو منع کیا، اس نے ہاں بھی کہا یا نہ کہا، باز نہیں آ رہا اور آپ سمجھتے ہیں کہ تسلسل سے مسلمان نقصان کا شکار ہو رہے ہیں، تو پہلے اس پہلو پر غور کرنا واجب ہوگا کہ اگر آپ اس کو سب کے درمیان عام کر دیتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہ غصے میں آئے اور اس کی وجہ سے آپ فتنے اور انتشار میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں یا بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو اس قسم کی نشاندہی کریں تو ان کی پوری ایک گینگ ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، ان کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں اور اصلاح کرنے والا بیچارہ شدید آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی کچھ صورتحال ہے تو پھر بس پیار محبت سے سمجھائیں، عام نہ کریں کیونکہ آپ کو خود نقصان ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں، اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آیا تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں،
اور وہ باز ہی نہیں آ رہا، تو پھر بالکل جس مقام پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عام کرنے سے یہ رکے گا، پریشر میں آئے گا، وہاں پر آپ اس کو عام کر سکتے ہیں۔ کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کیسا، اس کی ضروری چیزیں میں نے تھوڑی سی آپ کو بتائیں، لیکن اس میں دو باتیں مزید ذرا توجہ طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ یہ پہچانیں کہ کون سی چیز عیب ہے اور کون سی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم ایک چیز کو عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن شرعی لحاظ سے وہ عیب نہیں ہوتا، اس لیے اتنی معلومات کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جس کو آپ پہچان سکیں۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے، وہ جہاں پر شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے وہاں پر وہ کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، کیونکہ غیبت کی جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم نے اس کو سن لیا، وہ مسجد کے امام صاحب تھے مثال کے طور پہ، کہیں پہ سن لیا اور ہم نے کہا دیکھو جی میں نے تو سنا تھا امام صاحب غیبت کر رہے تھے، اور غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کی امامت جائز نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی امامت جائز نہیں ہے، اور آپ نے جا کے شور مچا دیا بھئی امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یہ تو غیبت کرتا ہے۔ اس قسم کے جہلا بڑے ہماری زندگی میں آئے کہ جن بیچاروں کو یہ معلومات ہی حاصل نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے تھوڑی بہت ناقص معلومات حاصل کی ہوتی ہیں اور اسی کے بلبوتے پر اپنے آپ کو علمی حلقے میں بہت اونچا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں اور فتنہ اور انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے میں جس کو آپ عیب کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ گناہگار نہیں ہو رہا، بلکہ یہ فتنہ اور انتشار پھیلانے والا متقی پرہیزگار یہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ اس لیے کسی کی گرفت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ گہرے علم کا تقاضا کرتا ہے، اور اچھی معلومات معرفت چیز کی حاصل ہو تب کہیں جا کے آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک تو اس پہ توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تحقیق ضروری ہے۔ ایک چیز واقعی عیب ہے لیکن کوئی اور اس کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور ہم پھر اس میں میدان عمل میں کود جاتے ہیں اور اسے اس کی طرف منسوب کر کے عام کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، لیکن یہ ہم تحقیق نہیں کرتے کہ واقعی وہ عیب اس میں تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایک کلپ اور اتنی فیک چیزیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اپنی مطلب یہ کہ لائکس بڑھانے کے لیے اور ارننگ کے لیے بس الٹا سیدھا اوپر عنوان لکھا ہوتا ہے، نیچے کلپ ڈلی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ بات ہوگی، آپ کلک کرتے ہیں، پوری آپ کلپ سن لیں اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اوپر اس نے لکھی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات شکل کسی کی ہوتی ہے، وہ بول بھی رہا ہوتا ہے، آواز پیچھے سے مطلب ڈال دی جاتی ہے، اور مطلب سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے شاید یہی بول رہا ہے۔ جب اس قسم کے کارنامے عام ہیں تو اس میں، اور پھر یہ کہ ہر قسم کا شخص بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور جن کے کسی سے اختلافات ہوتے ہیں کسی بھی بنا پر، بعض جائز بھی ہو سکتے ہیں، بعض بالکل ایسے ہی سطحی قسم کے غیر شرعی کسی کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، وہ اپنے مخالف کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں ڈالتے ہیں، اور ہم توجہ کیے بغیر کہ کس نے ڈالا، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، واقعی شخص نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی، یہ الزام اس پہ واقعی بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہم اپنا اس کو فرض سمجھ کے، اور پھر یہ چونکہ میسیجز کے اندر کرتے بھی ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ لوگ دھوکے سے بچیں، ہم کہتے ہیں اچھا فرض ہے، فوراً اس کو آگے بھیجتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرض کیا، اس کے رسول نے کیا فرض کیا، علماء کیا فرماتے ہیں، یہ جاننے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ جو مفتی نے بھیجا ہے نا، یہ ریڈی میڈ مفتی، یہ فرض ہے، اچھا اس کو آگے بھیجنا فرض ہے، فوراً بھیج دیں گے اور اپنے نام اعمال سیاہ کرواتے ہیں، کیونکہ جب ہم کوئی غیر تحقیق شدہ بات آگے بھیجیں اور اس کی وجہ سے کسی کی زوال عزت کا سامان ہو، کوئی بدنام ہو، وہ ڈسہارٹ ہو، اس کی دل آزاری ہو، اس کے متعلقین متبعین اس کے گھر والوں کی دل آزاریاں ہوں، یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے جو ہم ایک کلک کے ذریعے کر لیتے ہیں، اور یہ آخرت کے اندر پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں۔ میری گزارش یہ ہے جب تک کہ آپ کو اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے کہ واقعی یہ عیب اس میں ہے، اور وہ بھی مطلب اگر پہلے سے لوگ لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ آپ اپنے اگر آپ ہی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ جانتے ہیں کسی کے عیوب و نقائص اور اس سے مسلمان بڑے پیمانے پہ نقصان کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ آپ کی اصلاحی بات سے کو قبول نہیں کر رہا، وہ باز نہیں آ رہا، پھر اپنے طور پہ آپ کوشش کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم علمی کے ساتھ جب اس میدان میں آپ کودیں گے تو گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، اور پہلے سے اگر معاملہ ہو رہا ہے پھر آپ کودیں گے تو فضولیات میں پڑیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اتنی دیر آپ کوئی اچھا اور معیاری کام کر لیں۔ ہاں اگر آپ پہ ہی تمام چیز موقوف ہو گئی اور آپ مسلمان بھائیوں کو نقصان سے بچانا خود آپ سمجھتے ہیں بس میری ذات کے ساتھ محدود ہو چکا ہے، پھر آپ اپنا
کردار صحیح علمی لحاظ سے ضرور ادا کریں۔